ڈیئر ویورز السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فارحہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ مظفر احمد کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے ڈیل نہ کی اور اب نئے میں سے اگر نہ کھولا گیا تو وہ ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دے گا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے. جی بالکل. ایران کے پاس وہ نیوکلیئر پاور نہیں ہے کہ ایران بھی یہ باتیں کر سکے. جی پاکستان کر سکتا ہے، پاکستان کہہ سکتا ہے یہ، لیکن پاکستان کی تو اتنی وہ عزت کرتا ہے کہ جی پاکستان میڈیشن جو کروا رہا ہے اس سے تو خوش ہے ٹرمپ. جی تو اللہ کرے کہ وہ نہ اس طرح کی حرکت کرے، اللہ کرے کہ وہ نہ ایران کے نہ مانے ان کی شرطیں جو جائز ہیں، جی ناجائز نہیں مانے. جی تو صلح تو ہو سکتی ہے. اگر جنگ بندی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹروس از بینگ ایکسٹینڈیڈ اینڈ آئی تھنک دیر ول بی نو وار. مائی اور پرسنل فیلنگس، مائی بے بات تجزیہ. بس یہ ایسے ہی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں اور رزلٹ اس کا پازیٹیو ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جنگ بندی نہیں چاہتا، یہ صرف وہ پاکستان کے کہنے پر کر رہا ہے. نہیں چاہتا. جی اچھا. اٹس گڈ ٹو ہیئر کہ اس نے پاکستان کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اپنی جو ان کی نادانیاں ہیں، شرمندگیاں ہیں، جی اس کو پاکستان پہ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جنگ لڑ رہے کیونکہ پاکستان نے کہا کہ نہیں لڑے. جی پوری دنیا نے کہا نہیں لڑے، صرف پاکستان کا نام کیوں لے رہے. لیکن پاکستان نے ضرور میڈیشن کروائی ہے. اور ہاں ٹھیک ہے، اگر ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہنا کہ پاکستان کی وجہ سے نہیں جی کرتے، جی حالانکہ یہ غلط بات، ایبسولوٹلی رانگ. کیونکہ وہ اب جنگ کرنا نہیں چاہتے، کر نہیں پا رہے. چائنا کو جا کے جو ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی وجہ سے ملے ہیں. ایسے ہی. ایک تو ان سے 200 بوئنگ کا آرڈر لے لیا اور یہ پنک سمٹ میں ان کو کہا جی ہم آپ سے ٹریڈ کریں گے. پھر ٹریڈ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے چائنا سے مال، تو آپ کیوں ان کے اوپر پاؤں اپنا اوپر رکھ کے ان سے ٹریڈ کر رہے ہیں. جی حالانکہ اس کے بعد آنے کے بعد اس نے عجیب سے 1-2 اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں ٹرمپ نے کہ جی وہ ہمیں چائنا کی ضرورت نہیں ہے وار کے لیے. اور مارک روبیو نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں. یہ سب ایسی دنیا کو ڈرانے کے لیے. They have just superiority complex. ابھی وہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا. جی بالکل. چائنا از کمنگ آؤٹ. رشیا has made 35,000 کلومیٹر میزائل. تو وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، پاکستان کو، انڈیا کو. جی تو امریکہ از ناٹ گریٹ. امریکہ از ناٹ great again as he said we will make America great. یہ سارے نعرے ہیں، باتیں ہیں. اس نے جتنا تباہی کی ہے امریکہ کی آنے کے بعد کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کی. اور اس کی 2 دفعہ نامینیشن ہوئی ہے امپیچمنٹ کی، کسی صدر کی نہیں ہوئی. سب کی ایک دفعہ ہی ہوئی ہے، اس کی 2 دفعہ ہوئی ہے. اگر یہ چائنا نہیں جاتا، اس کو ریپ اپ کرنے کی جنگ بندی نہیں کرتا تو اس کو اتار دیتے، پیش کر دیتے. لیکن ون ویری انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے، کیونکہ جتنا بھی وہ پینٹاگون میں جو ان کے سینیٹرز ریپبلکن سارے، اس میں سے اکثر جیوز ہیں. تو جیوز نے جنگ لگانی ہے. بالکل. انہوں نے مسلمانوں کو مارنا ہی مارنا ہے. تو پالیسیز وہ جو بنا رہے ہیں وہ اینٹی مسلم پالیسیز ہیں. تو اس وجہ سے شاید ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو سائڈ پہ ذرا کریں، اپنی تعلقات بہتر کریں چائنا سے، اکانومی بہتر ہو، وار کا جو خرچہ ہے وہ نہ ہو. تو شاید کوئی اس میں کوئی اللہ کرے مسلمان سینیٹر بیٹھا ہو جس نے سمجھا دیا کہ یہ ہو رہا ہے. جی تو ٹرمپ ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایک اہم پیغام کے ساتھ ایران پہنچ گئے ہیں. اس کی بھی باری آنے دے، کیوں نہیں. مگر پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں امریکہ ایران، وہ بھی آ رہے ہیں.
Mohsen Wazir Dakhla is a big post. He's also a nice guy. I like him actually. تو وہ 2-3 پوسٹیں اکٹھی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, کرکٹ والی بھی, وزیر داخلہ بھی. جی مجھے تو لگتا ہے ان کو شاید پرائم منسٹر بھی مل جائے, جس طرح جس اسپیڈ سے وہ چل رہے. بٹ ہی از ڈوئنگ گڈ ورک, ہی از ڈوئنگ گڈ ورک. میں پہلے یہی سوچتا تھا کہ صرف شہباز شریف صاحب ہی کام کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کر رہا ہے, کام اچھا کر رہا ہے. پیغام جو لے کے گئے ہیں, پیغام وہ صلح کا ہی ہوگا جو میں سوچتا ہوں, کیونکہ اگر صلح نہیں ہوتی تو پاکستان بھی سفر کرے گا. امریکہ کا بجٹ جا کی طرف جائے گا, بجائے آئی ایم ایف کو کہے گا یہ بکر سے دے دو. ابھی ایک قسط آئی ہے 3 دن پہلے, تو پاکستان کا روپیہ بھی اسٹرانگ ہوا ہے. آئی تھنک محسن نقوی صاحب جو پیغام لے کے گئے ہیں وہ انہوں نے بھیجا ہوگا نا, شہباز شریف صاحب نے جی یا فیلڈ مارشل صاحب نے. جی بالکل. تو فیلڈ مارشل صاحب کے بہت قریب ہے, تو اگر وہ پازیٹیو پیغام ہے, پازیٹیو ہی ہوگا, تو اٹس اے گڈ تھنگ. ابھی باہر آ جائے گا 1-2 دن میں کیا انہوں نے کہا, کیا وہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ مل کے ہی چلنا پڑے گا, امریکہ کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ, اسی میں بلائیے. سر یورپین کنٹریز کے جو جہاز پھنسے میں اب نئے ہوئے اس میں, کیا وہ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کی ٹرائی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ابھی ایرانین نیشنل ٹی وی کی نیوز ہے کہ یورپین کنٹریز آلسو اپروچنگ تہران ٹو لیٹ دیئر شپس گو, سو ایٹ لیسٹ دے کین ہیو اے پیس. دے گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی وار. وہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ود دا سیم ٹوکن پاکستان یا ایسٹ ایشین, جاپان, China, Pakistan, they're also trying to negotiate with Iran. تو I think ایران کو چاہیے کہ جو جن کے ساتھ ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کی اکانومی نہ سفر کرے. If the economy suffers, prices go up and the people not happy, the public of the country is not happy. لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ صرف اور صرف کوشش پاکستان زیادہ کر رہا ہے نیگوشیشن میں rather than other European countries. انہوں نے بتایا گیا ہے کہ جب یہ اپروچڈ بٹ کنٹریز کا نام نہیں دیا ہے. ایران نے کوئی اس میں نہیں بتایا کہ کون کون سے کنٹریز کر رہے ہیں. But definitely they are in favor of China, Pakistan and Japan, that they should let their ships go. But as Trump says, if those ships are now not released, then they will start heavy bombardment and finish Iraq. اگر اب نئے حمص نہیں کھلتی یا ان کی ٹرمز نہیں مانی جاتی. لیکن ود دا سیم ٹوکن آپ مجھ سے کیونکہ ایران کی آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ ایران کی ٹرمز آپ کیوں نہیں مانتے؟ بالکل ایران کو بھی یہی کہنا چاہیے بھائی جان, ساڈا بھی کوئی گل سنو, ساڈی بھی گل سنو کہ اگر تسی نیوکلیئر پاور ہو تسی جو بہت منی جائے ساٹ آف. سو تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, ایکوالٹی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھ کے دونوں کی ٹرمز ماننی چاہیے جو جائز ہے. سر پنکی کل تو بڑے روب اور دھڑلے کے ساتھ آئی تھی, پر آج انہیں بہت ڈرا ہوا دکھا گیا ہے. انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ مجھے مارا ہے, تشدد کیا گیا ہے, یہ کہلوانے کے لیے کہ بنی گالہ میں بیٹھے شخص کا نام لیں. پنکی انمول کل جو دندناتی پھر رہی تھی کورٹ میں, ایسے ایسے جا رہی تھی, میرا خیال ہے کہ کل اس کی کوئی ڈیل ہو گئی تھی کسی سے, لیکن وہ ڈیل شاید اس بندے نے کینسل کر دی ہو, پیسے واپس کر دیے ہوں, اس کو بھی ڈر پڑ گیا ہو کہ یہ پورا میڈیا میں پکڑا نہ جاؤں یا پکڑی نہ جاؤں. تو بیسیکلی تو اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کورٹ میں دکھانے کے لیے کہ جی میں بہت بڑی پلوان ہوں, مجھ سے پنگا تو لے کے دیکھو. جو اس نے کہا کہ جی آپ جو مرضی کر لیں میں چھوٹ کے آ جاؤں. لیکن آج جب وہ گئی ہے ڈری ہوئی تھی ایز یو سیڈ, اور اس ڈر میں اس نے کہا جی مجھے مارا گیا, مجھ پہ بڑا تشدد ہوا ہے. پولیس والے پھر اگر پکڑ لے تو وہ ریمانڈ میں تشدد تو کرتے ہی ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہو کہ جی اس نے کہا جی بنی گالہ کے جو نام لے دو کسی کا,
I don't believe in this. My personal feelings are کہ میرے خیال میں یہ اس نے مشہور تو کافی ہو گئی ہے لیکن چیپ پاپولیرٹی لینے کے لیے اس نے کہا ہے کیونکہ شاید اپنی اس نے کلائنٹیج بڑھانی ہے. اگر کلائنٹ زیادہ لینے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے, زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے, گاہک بڑھیں گے. اس میں وہ اپنی جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ اس میں زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. گاہک بڑھیں گے تو اس میں نیٹ ورک تو بڑھایا ہوا ہے, وہ جیل میں بھی وہ کام کر رہی ہوگی. دیٹ از دی اونلی ریزن. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ان کو کسی بھی طریقے سے پیسے لے کے چھوڑنا چاہیے جو ہوتا ہے نارملی پاکستان میں. انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ بٹ اٹ ہیپنس. سو اسٹاپ ٹیکنگ دا برائب, پٹ دا پیپل ویئر دے بلانگ ٹو. اف شی ہیز ڈن دس criminal act, بچوں کو خراب کیا, she must go to jail for life or whatever the punishment is for narcotics. She should be tried on and she should be punished. That's it. اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.